اور پھر ایک دم پتہ لگتا ہے کہ جی بڑی مطلب وہ نہیں ہوتا جب آپ اپنا فیم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا آل دیٹ, اور تسی ویاہ کر لیا 2008 میں تھک 2008 مطلب نہیں میں ہوتا ایک دم ہی پتہ لگا ہے کیا مطلب, وہ تو یار بڑا جوان ہے یار ابھی تو, ہاں ایک دم ہی ہوا یہ. ایکچولی ہوا یہ کہ شادی میں نے کرنی تھی, اور ہوا یہ جب میرے چھوٹے بھائی کی شانی کی شادی ہوئی تو ایسی وہ ایک بار پریشر نہیں ہوتا کہ یار بڑے بھائی کی تو شادی ہوئی نہیں, چھوٹے کی ہوئی. اس ٹائم پہ میرا چل رہا تھا ادھر ادھر دنیا میں ہر طرف ہی. آپ اسور کی نقش قدم پہ آپ اور ٹیپو بھی وہی کر رہا تھا بیسیکلی. یہ ٹیپو بھی نہیں کر رہا تھا, ٹیپو یہاں آ کے گیا ہوا. اچھا کیا ہے, اچھا اس نے پھر وہ جان بوجھ کے جھوٹا بتا دیا. اچھا چلے ہاں ٹیپو بھائی جو تھے. اچھا میں تو سیریس ہی نہیں تھا, میرا یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی زندگی میں اتنا قریب آتا تھا میں بھاگ جاتا تھا کہ شادی نہ کرنی پڑے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ میرا کسی سے افیئر چلا فون پہ, اور پھر میں نے اس سے جان چھڑائی اور میں بھاگ گیا 6 مہینے کے لیے, اور پھر مجھے لگا کہ نہیں یار یہی لڑکی ہے میری زندگی کی سب سے بیسٹ. یہ تو فلمی کہانی ہے. کیا بات. اور وہ تھی ہیرا, اور آپ لوگوں نے اس وقت ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا, بس شروع میں دیکھا ایک دفعہ ملے ہم لوگ, اور اس کے بعد پھر میں نے جان چھوڑائی. میں نے کہا نہیں یار میں نہیں ملتا, شادی نہ کرنی پڑ جائے. میں تو آزاد پنچھی ہوں. آزاد پنچھی تو میں تھا, تو اڑنے والا ہوں. کیا مطلب ہے, پر تو کٹنے والے تھے نا اس کے بعد. خیر وہ ہوا یہ کہ 2008 میں ہماری اپریل 17 کو شادی, وہ بھی بڑی فلمی ہوئی تھی. بڑی فلمی ہوئی کہ پہلے شادی سے پہلے یہ تھا کہ میں مانی تھا, وہ ہر وقت مانی دیکھتی, وہ میری فین تھی, وہ ہر وقت بولتی بھی ہے, اور وہ اس کے گھر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ میں ہی تھا. کیا بات. ابھی بھی ہیں. اب تو نہیں, اب عزت آ گئی. اب تو اتنے سال تک تو عزت آ ہی جاتی ہے. بھائی میں وہ پراٹھے بنا رہی ہے اور وہ رمضان چل رہا ہے, ہمارا اسفمانی شو آ رہا ہے, وہ یہ کر رہی ہے وہ کچھ کر رہی ہے, میں انڈس میوزک پہ آ رہا ہوں, میں انڈس میوزک چھوڑ رہا ہوں, میں ایم ٹی وی پہ آ رہا ہوں, میں ایم ٹی وی چھوڑ رہا ہوں, دا میوزک پہ آ رہا ہوں, دا میوزک چھوڑ. اس ٹائم پہ یہ سب سے ان چینل تھے, آگ پہ جا رہا ہوں, تو میں اپنا روٹیٹ کرتا تھا. میں پہلا بندہ تھا جس نے یہ انڈس میوزک سے نکل کے ادھر ادھر جا رہا تھا. مجھے یاد ہے جب ہم نے چاروں نے چھوڑا, ایک دن ون فائن ڈے ڈینو ایک ڈیل لے کے آیا کہ بھائی اے آر وائی والے بہت پیسے دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا, تو ہم گئے اے آر وائی اور حاجی روف کے گھر میں میٹنگز ہونی شروع ہوئی, اور میرا ریڈیو شو چلتا تھا, بڑا ہٹ شو تھا اسفمانی شو, ریڈیو شو اس ٹائم پہ ٹی وی پہ نہیں آیا تھا, بڑا ہٹ شو تھا وہ. تو اس کے بیچ میں سے ڈینو, اور ڈینو بھی FM 96 میں ہوتا تھا, تو ہمیں لے کے جاتا تھا. روز رات کو ہماری میٹنگ ہوتی تھی. دا میوزک آ رہا تھا, انڈس میوزک تو لانچ ہو رہا تھا, اونچا تھا, اور ایم ٹی وی آنے والا تھا بیچ میں. ہاں میوزک تو لانچ ہو چکا تھا, ایم ٹی وی کی بات آ رہی تھی کہ وہ آ رہا ہے, اور یہ دا میوزک آ گیا تھا, لیکن ان کو ایک ٹیم چاہیے تھی. تو انہوں نے ہم سب کو لینے کا سوچا, اور صرف میں گیا واحد, وہ لیا ہی انہوں نے مجھے بیسکلی. وہ عارف حسین ہوتے تھے وہاں پہ, ان سے ہماری میٹنگ چلتی تھیں, ابھی بھی ہوتے ہیں کسی میں, ہم ٹی وی پہ ہوتے ہیں. اور انہوں نے بولا کہ یار دیکھو یار سب یہ پیسے بول رہے ہیں, اور مجھے پتا تم یہ پیسے لے رہے ہو, اور چلو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے, تم کرو گے. تو میں نے کہا یار میں کروں گا عارف بھائی, میں لیکن سب کے ساتھ کرتا ہوں, میں انڈس کے ساتھ بھی کروں گا کیونکہ ان کے ساتھ میرا رشتہ ہے. میں جیو بھی آ گئے تھے جب تک, اور بھی چینل آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو نہیں, ہم ایکسکلوسیو کرتے ہیں. میں نے کہا میوزک چینل آپ کا ایکسکلوسیو ہو جائے گا, باقی میں ہر طرف کرتا رہوں گا. کہ بھائی میوزک کے, ہاں میں کہیں اور نہیں کروں گا, ویجنگ آپ کے ساتھ کروں گا. انہوں نے کہا صحیح ہے. تو پھر میں نے وہاں پہ کیا, وہاں وقار زکا بھی تھا, پھر تھوڑے دنوں بعد اسفر بھی چھوڑ گیا, اس کا ہیڈ بن گیا. تو کافی ساری چینجز ہوتی تھیں. اور ان دا مین ٹائم میں ہیرا سے ملا تھا. اس ٹائم پہ میں ہیرا سے ملا تھا, اور ہیرا سے میں ملا تھا ایک دفعہ. تو میں اس سے بات کرتا تھا, میں اس کو ہمیشہ بولتا تھا کہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو لڑکیاں جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ بس ٹھیک ہی ہوتی ہیں. تو اس نے کہا یہ تمہارا ایکسپیرینس بڑا غلط ہے ویسے. تو میں ملا تو میں نے کہا یہ تو باس یہ میری لیگ سے باہر ہے. اچھا میں جو تھا کبھی بھی میرا یہ فوکس ہوتا تھا کام پہ, کام یہ. اچھا میرا کبھی بھی یہ ہے کہ کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا خراب نہیں ہے انڈسٹری کے اندر, کیونکہ میرا اٹینشن اسپین کبھی بھی انڈسٹری کی طرف تھا ہی نہیں, اور یہ سب لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا, جتنے بھی لوگ ہیں. تو میں کبھی ان کے ساتھ ایز اے کولیگ کام کرتا تھا, اور میں جان چھوڑا کے کہیں اپنی باہر کی جو لائف تھی میری. شریف بچے تھے آپ؟ نہیں, اندر شریف تھا بیسکلی, باہر نہیں تھا. بالکل. تو ہم کہتے تھے وہ 4 گھر چھوڑ کے کیا نام ہے واردات کر دیا. تو وہ والا تھا کہ اچھا پھر ابو ٹیلی ویژن ایکٹر, تھوڑا سا یہ بھی حساب رکھنا, اور ہم یہ سین تھا. تو وہ ہوتے ہوتے پھر ہیرا ملی, اور پھر میں نے ہیرا کو بائی بائی کیا, یا فون نمبر چینج کر لیا میں نے. تو وہ ہیرا کے بڑے برے ٹائم تھے, لیکن نمبر تھا اس کا میرے پاس. اور ون فائن ڈے میں نے اس کو فون کیا, تو اس کو میں نے بولا یار کہ
ہیرا شادی کرتے ہیں ڈائریکٹ. ہاں میں نے کہا شادی کرتے بٹ یو نیو ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہاں نہیں یار, کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی تھی اس ٹائم پہ, ہاں اور مجھے تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے, اور ایک اور جگہ پہ کہیں ایسی کہانی چل رہی تھی شادی کی میری. ہاں پتہ لگا تھا کہ وہ جی شادی توڑ کے وہاں پتہ نہیں شادی کہیں اور ہوئی گیا. اور وہ سادے کچھ ہوا. بٹ تو وہ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں شادی کروں گا, اور شادی کا بھی یہ ہوا کہ فیصل قریشی جو ہمارے دوست ہیں اپنے بال این سی اے والے, تو فیصل قریشی جو ہے نا ان کی وائف نے, شادی ہماری دسمبر میں تھی, ایسے ہی جنوری فروری میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے گھر پہ, تو اس نے کہا کہ تمہاری تیاری مکمل ہے ہیرا؟ تو اس نے کہا ہاں میری مکمل ہے. تمہاری تیاری مکمل ہے؟ میں نے کہا مکمل ہے. تو کہہ رہی تم لوگ دسمبر کے انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کیوں, معروش کو بولا. تو اس نے بولا کیونکہ دسمبر میں شادیاں نہیں ہوتی, جن کی شادیاں اتنی لمبی ہوتی ہیں ان کی ہوتی نہیں ہے. اچھا. تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے. تو پھر میں نے اپنے گھر میں بم پھوڑا, ہیرا نے اپنے گھر میں بم پھوڑا, اور وہ اپریل میں ہماری شادی ہوگی 2 مہینے کے اندر بیسکلی. کیا بات. تو یہ ایک فلمی سٹوری ہے جس کو ہیرا بھی سناتی ہے, اور ہیرا کو بھی لوگ جج کرتے ہیں, مجھے بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارا سمپل سا. بھائی جان دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑے ہمارے 2 لوگوں بیٹے ہیں, اپنے دیکھ لیے بڑے والے کو, جوان 2 بیٹے ہیں. آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو جس طرح سپورٹ کیا اور جس طرح آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے کریئر کو ایلیویٹ کیا, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات یہی آتی ہے, پاویں جو مرضی لوگ کہیں آپ لوگ خوش ہیں نا, فیملی خوش ہے نا, بس ٹھیک ہے. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جب شروع ہوئے اور اس کے بعد وہ جو ایک دم ایک کنٹروورسی پولیٹیکل سائڈ کہاں سے جاگنا شروع ہوئی تھی؟ ہاں پولیٹیکل سائڈ جاگنا شروع ہوئی 2011-12 میں, کیونکہ ایک بندہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری سے آیا ہے اور شغل لگا رہا ہے, وہ نہیں ہوتا کہ مطلب اچھل کود کر رہا ہے اور ایک دم نہیں, وہ جو میرا اور یہ وہ نہیں ایسا نہیں تھا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں, اور باقی میں اب یہ ہے نا کہ کچھ لوگ وہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا تھا, تو ان کے لیے تو پھر کوئی یہ بات ہی نہیں ہوگی. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا تھا, جو میرے روڈ شوز تھے, جو میرے ٹاک شوز تھے, جو میرے انٹرٹینمنٹ والے شو بھی تھے, اس کے اندر میں ٹرولنگ کا ورڈ تو بعد میں آیا نا, تو میں ٹرول کرتا تھا سیاستدانوں کو, اور اسپیشلی میرا جو ٹارگٹ تھا کراچی میں وہ MQM تھی, اور الطاف بھائی اس وقت سب سے بڑے تھے, بھائی خاموش. تو اس ٹائم پہ میں مذاق اڑاتا تھا ان سب کا, اور مجھے یاد ہے مصطفیٰ کمال میئر بنے تھے تو میں ان کا بھی مذاق اڑاتا تھا کہ یہ مصطفیٰ خدال ان کا نام پڑ گیا تھا, پورا ہی کراچی کھود دیا تھا. ایک ون فائن ڈے وہ مجھے ملے, ایک 23 مارچ کا شو ہو رہا تھا, وہ بھی سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا اب یہ MQM ہے کھڑی ہوئی, اور MQM کا پیک. تو انہوں نے کہا ارے مانی ایسے ہم ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا جی, ارے یار آپ آئے نا کسی دن, آئے میں آپ کو کام دکھاتا ہوں اپنا. یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, نارمل آدمی ہے بیسیکلی. تو مصطفیٰ بھائی نے کام دکھایا ہمیں, اور ہم مصطفیٰ بھائی کے دوست ہو گئے. اور لیکن ساتھ ساتھ عمران خان کے ڈائی ہارٹ فین تھے ہم. عمران خان سب سیٹ میں بھی ملے گا, عمران خان میرے ہر شو میں بھی ملے گا. بلے کو ہم, بلے جب نشان بھی نہیں تھا جب بھی ہم بلہ رکھتے تھے. تو یہ تو آپ اگر 2007 کے الیکشنز کی ٹرانسمیشن پڑھی ہوئی ہے, مگر اس ٹائم پہ مطلب عمران خان کا امپیکٹ اتنا مطلب کراچی میں نہیں تھا, کیونکہ کراچی ہیز آلویز بن اے ویری PPP اینڈ MQM ہولڈ. ہم لوگ اینٹی MQM تھے, یعنی کہ میں خاص طور پہ, اصفر بھی تھا, میں بھی تھا, تو ہم نے ایک سٹانس رکھا ہوا تھا. 1-2 دفعہ حملہ بھی ہوا ہم پہ, بلکہ ابھی میں ہیوسٹن میں تھا تو وہاں پہ وہ ڈگی والا بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. ایک ہیوسٹن میں کیا نام ہے وہ ابھی ایک لڑکا فین ملا میرا, کہتا ہے یار مانی بھائی ویسا شو یہاں کریں. کہتا نہیں یہاں تو آپ بین ہی ہو جائیں گے, یہاں تو اتنے دل ٹوٹ جائیں گے 2 منٹ میں کہ آپ کو لیگل نوٹسز آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ, تو یہاں نہیں کر سکتے, یہ پاکستان نہیں کر سکتے. تو وہ ایک شو ہوا تھا جس کے اندر MQM کے اوپر ہم شو کر رہے تھے, اور شاید کوئی ان کا کوئی بڑا دن تھا MQM کا. تو اس دن اصفر اور میں نے ان کو منع کیا تھا کہ ہم نہیں آ رہے بھائی آپ کے اس میں, اور ہماری عادت تھی کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا ہم رات کو ڈسکس کرتے تھے. تو ہم نے بتایا, تو اسی رات کو اتفاق سے ہم نے وہ جنید جمشید کا گانا تھا اعتبار ہم پلے کرتے تھے, اور پتہ نہیں کیا ہوا اصفر, مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, ہم نے کہا یار جلدی نکلتے ہیں, ہم نے کہیں کھانا کھانے جانا تھا نورانی پہ وہ وغیرہ کباب پہ. ہم نے وہ گانا 15 منٹ پہلے ہی نکال کے شو ختم کر دیا. وہ لڑکے ایگزیکٹلی 2 بجے نیچے کھڑے ہوئے تھے, اور جب ہم اگلے دن آئے تو رینجرز کی گاڑیاں بہت ساری کھڑی ہوئی تھی, اور جو نیچے گارڈ تھا اس نے کہا تھا وہ دوبارہ آئیں گے آج. اچھا. تو پھر ہم نے بہت سے لڑکے بلا لیے, تو بہت سے لڑکے آ گئے, تو ہم نے سوچا یہ تو بڑی پولیٹیکلی ہم ایگزیکٹلی بیکاز وہ نام بھی آنا شروع ہو گیا تھا, پھر انسیڈنٹ بھی پتہ لگا, اور یہ سارے